الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر معزز حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ انفال سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں قرآن کریم کے مطالعہ کے تسلسل میں چل رہی ہے، تو انشاءاللہ آج بھی اسی عنوان کا ایک پہلو ہم عرض کریں گے۔ حکمت الہی نے یہ طے فرمایا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے خالص رہے، میرے دین کی حرمت کے لیے خالص رہے، اور اپنی ذات اور وقار کے لیے بھی خالص رہے، اور ہر اس عمل سے رک جائے جو عمل اس کے تن کو بھی میلا کرتا ہے اور من کو بھی میلا کرتا ہے اور کردار اور رویوں کو بھی میلا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان اسی حوالے سے ہے، اور ان رویوں کی نشاندہی اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ لوگوں میں پاک ہوں اور تمہاری پاکی کا میں اہتمام کرتا ہوں، اور اس پر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ پاکیزہ رہا کرو، تاکہ میرا اور تمہارا تعلق اور ربط جو ہے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے، اور تمہاری انفرادی، اجتماعی، معاشرتی، تہذیبی، تمدنی زندگی نتیجہ خیز ہو، اور اس عظمت اور تقدس سے وابستہ ہو جائے جس عظمت کو میں نے تمہارے لیے تمہارے نصیب کا حصہ بنایا اور تمہیں نجات اور فلاح کے لیے میں نے راستہ بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے نظری پہلوؤں پر گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اور ان رویوں کو سامنے رکھا اور ان کے نتائج سامنے رکھے کہ یہ 5 طبقات ہیں انسانوں کے، قرآن کریم نے جن سے مخاطب ہو کر ان کی ساری باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایمان والے، اور پھر کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اور منافقین، یہ طبقات ہیں۔ ہر ایک طبقے کی الگ سے شناخت اور اس کے رویے کا الگ سے معاملہ بیان فرمایا، اور اس کے نتائج جو ہیں دنیا اور آخرت کے وہ بھی بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے صاحبان ایمان کو جس نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے لیے جس وقار کا، مسلمان کے لیے جس وقار کا فیصلہ فرمایا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اللہ کی حمد بجا لانی چاہیے ہر اس شخص کو جس کے قلب و روح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، محبت اور آپ کے وقار کی عظمت کا یقین موجود ہے، اور جس کو عمل صالح کی توفیق ملی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر وجہ لائے۔ یہ سب کچھ اسی کی توفیق سے ہے۔ اگر یہ حقیقتیں ہیں تو زندگی با مقصد ہے، اگر یہ حقیقتیں نہیں ہیں تو زندگی بے مقصد ہے۔ تو ہم نے گزشتہ پروگراموں کے اندر، نشستوں کے اندر منافقین کی گفتگو کی کہ وہ منافقین اپنے رویوں میں کس قدر پسماندہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ٹائٹل کیا دیا ہے، ان کو تشخص کیا دیا ہے۔ منافقت
یہ انسان کو انسانیت سے ہی دور کر دیتی ہے بلکہ شیطان بنا دیتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی نصوص ہیں۔ میں نے ان آیات کے انتخاب میں قرآنی مطالعہ کی صورت میں اس لیے آغاز کیا ہے اپنے پروگرام کا کہ یہ ماہ رمضان المبارک بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اس میں نیکیوں کی عظمت بلند ہو جاتی ہے اور قبولیت 70 گنا ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اس طرح بدیوں کے ازالے کا بھی مہینہ ہے۔ ہم ہر اس بدی سے باز آ جائیں جو مزاج نبوت اور مشیت الہی کو ناپسند ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر نعمتیں ہمیں میسر کرتا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے ہم اگر اپنی آنکھ بند کریں تو کچھ بھی کائنات میں نظر نہیں آئے گا۔ تو کیا اس کی نعمت کی عظمت ہے کہ اس نے ہمیں نگاہ اور نظر کی وہ عظمت عطا فرمائی کہ ہم سطح زمین پر بیٹھ کر آسمان کی حرمتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو یہ شکر گزار بندہ بننا چاہیے، ناشکری جو ہے اچھی نہیں ہے۔ منافقین کا جو ایک تصور دیا ہے قرآن پاک نے کہ وہ کلمہ گو ہیں، کسی کافر کو خدا نے منافق نہیں کہا، کلمہ پڑھنے والے کو منافق کہا۔ تو خدا کی نظر میں ایسے کلمہ گو تھے جن کے رویوں میں اتنی خباثت تھی کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی قدرت نے انہیں جہنم کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اب ان رویوں میں جو مختلف مقامات پر قرآن پاک نے نشاندہی کی ان رویوں کی، وہ بڑی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حبیب ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ یہ منافقین کا رویہ بیان فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے یہ ایمان لاتے ہیں، پھر اندر سے پلید ہو جاتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، پھر کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، پھر یہ کفر کرتے ہیں۔ گویا انہوں نے ایمان کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو پھر جس وقت یہ بار بار اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو ہم نے پھر کفر کو ان کے اندر بڑھا دیا ہے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی بخشش کا کوئی امکان پیدا ہو سکے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی بھی ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی نشر ہے۔ میں نے پہلے خطبات کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ کافر کے لیے ایمان ممکن ہے، کافر کے لیے ایمان موجود ہے، ہو سکتا ہے، ہدایت موجود ہے، ہو سکتی ہے، لیکن منافق کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ اس نے مرتبہ ایمان کی اہانت کی ہے، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کے ساتھ استہزاء کیا ہے اور ان کی عظمتوں کے ساتھ استہزاء کیا ہے، لہٰذا یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہیں اور ان کے لیے ہدایت کے راستے دروازے بند ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، میرے حبیب ان منافقوں کو بشارت دے دو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہاں بھی سورہ بقرہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وہ اپنے جھوٹے کلمے کی جو چھپتے تھے اوٹ میں، وہ جھوٹے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ تو یہاں بھی عذاب علیم کا تصور دیا ہے اور بڑا ہیبتناک اور دردناک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ دے۔ فرمایا ایبتغون، ہاں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، ایبتغون عندہم العزہ، کیا ان کے پاس یہ عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ تو عزتوں کی جستجو جو ہے، وقار کی بلندی کی جستجو جو بھی ہے، اور اپنی سالمیت کی عظمت جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں رکھی ہے۔ کفار کو
مشرک اپنا منافقین کے پاس یہ چیزیں نہیں ملے گی۔ اور آج بھی ہمارے لوگ خاص کر جو اپنے آپ کو بڑا لبرل سمجھتے ہیں اور لبرل دین کے حامی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے 99 بلکہ 100% ایسے ہیں جن کو لبرل دین کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی، تو آپ امت مسلمہ کو لبرل دین سکھاتے ہیں۔ پہلے اپنے لبرل سٹیٹس پر کوئی دلیل تو مہیا کریں۔ خدائے ذوالجلال نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سٹیٹس پر دین کا تعارف کروایا ہے۔ حیرت ہے، نہی عن المنکر جس چیزوں سے اللہ روکتا ہے اسی کے ارتکاب کا نام اگر دین ہے تو پھر حماقت کس چیز کا نام ہے؟ امر بالمعروف دین کا اساسی تسلسل ہے اور مقاصد دین ہیں، اور امر بالمعروف سے ہی استحکام انسانیت ہے، اخلاقی معاشرت پیدا ہوتی ہے۔ امر بالمعروف کے فروغ سے ہی انسان کے وقار میں بلندی آتی ہے، اور امر بالمعروف ہی کا نتیجہ آخرت کی بھلائی ہے۔ اور نہی عن المنکر بڑی ضروری ہے، منکر سے بری باتوں سے روکنا بڑا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے مذہبی تصور میں ہر برائی کو ہی اچھا سمجھ لے اور اس کے جواز کا فتویٰ دیتا پھرے، تو پھر آپ ایسا کریں، آپ اپنی جو فکر ہے اس کو سامنے رکھ کر اور اس پر چلنے والے معاملات کو نتیجے کی صورت میں دیکھ لیں۔ اگر تو نتیجہ صحیح آتا ہے، انسان کی اخلاقی عظمت کے مطابق آتا ہے، اس کے وقار کی بحالی کے لیے آتا ہے، اور اس کے طرز عمل کی رونق کے لیے آتا ہے، اور اس پر کوئی اچھا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اپنی تبلیغ آپ اپنے پاس رکھیں۔ اللہ نے اس امت کو قرآن کا فہم دیا ہوا ہے۔ آپ سے پڑھ کر وہ مسلمان نہیں ہوئے تو نہ آپ کے رویوں سے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے۔ آپ نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام اگر کہنا ہے تو یہ لبرل دین ہے۔ ہاں، ہمارے دین نے جتنا انسان کو ریلیکس کیا ہے دین اسلام نے اتنا کسی نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شتر بے مہار ہو جائیں اور ہر عمل کو ہر اپنی خواہش کو اپنا دین سمجھنے لگ جائیں، تو اس سے صرف یہ نہیں کہ فرد کا نقصان ہے بلکہ پوری سوسائٹی کا، پورے کلچر کا، پوری معاشرت کا نقصان ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس دین کا تشخص علمی بنیادوں پر دلیل کی صورت میں بیان کریں جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لبرل ہے، یہ بڑا آسان ہے، یہ فلاں ہے۔ او بھئی، جہاں انسان کی اخلاقی اقدار برباد ہوں، کیا یہ لبرل دین ہے؟ حسن اخلاق اور حسن کردار کی تبلیغ جو قرآن کرتا ہے، اور جہاں جہاں انسان کے اقدار اور اقدار عظمت کو چیلنج کیا جاتا ہے یا اس کے وقار کے خلاف بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر اس بات سے روکا ہے نہی عن المنکر کی صورت میں۔ تو کیا خیال ہے، بے لگام آدمی ہو جائے تو وہ بندہ دیندار ہے، اور اگر کسی ضابطہ اور قانون اور اخلاقی حرمت کی خدمت میں رہے تو وہ دین صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ذاتی جائزے یہ لینا چھوڑ دیں، اور 4 جماعتیں 4 رکھتے پڑھ کر کوئی بندہ عالم نہیں بنتا۔ آپ نے دین پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ جو لبرل دین لے کر آئے ہیں یہ دین سے کہیں کوسوں دور ہیں، یہ اخلاق سے عاری لوگ ہیں، کیونکہ احکامات خداوندی ان کو شاق گزرتے ہیں اور یہ طبعاً اس پر آمادہ عمل نہیں ہوتے۔ اس لیے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے لبادہ دین کا سامنے رکھتے ہیں اور طرز عمل بے دینوں کا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ان الذین آمنوا، بھائی ہم مانتے ہیں اسلام، ثم کفروا، اسلام پر چلتے نہیں ہیں،
ثم آمنوا، ہاں ہم ضرور مانتے ہیں اسلام کو، ثم کافروا، ہم پھر جناب نہیں مانتے، ثم ازدادوا کفر، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس کا کفر بڑھاتے رہتے ہیں، اور لم یکن اللہ یغفر لہم، اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں راہ دے گا۔ بشر المنافقین، حبیب ایسے منافقوں کو ابتدا سے ہی جہنم کی بشارت دے دو، عذاب علیم کی۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ بات میں وقت کے حکمرانوں سے عرض کر رہا ہوں، میرا خیال ہو تو 1000 مرتبہ مسترد ہے، اور اگر اللہ کی مرضی کا نور ہو تو پھر اس پر غور کرنا آپ کی ذمہ داری بھی ہے، اس پر عمل کرنا آپ کا منصبی فرض بھی ہے۔ آج جن اقدار و روایات کی عظمت میں قرآن پاکستان جو ہے، یہ ہمیں اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد تھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت تھی، اس پر پاکستان بنا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی عظمت کو بیان فرمایا کہ ہم ایک تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اللہ کے قانون کو اپلائی کریں گے، یہ ساری چیزیں ہمارے آئین میں موجود ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عزت صاحبان ایمان کے ساتھ وابستگی کے ساتھ ہے، اور اگر تم بے ایمانوں کے ساتھ ملتے ہو، اور اس لیے کہ ہمیں عزت ملے، ہمیں کو بلندی ملے، ہمیں کو ترقی ملے، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ کسی کافر کے پاس جا کر کسی ترقی کا سوچنا، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مذاق ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو دوست بناتے ہیں، ایمان والوں کو نہیں بناتے، کافروں کو بناتے ہیں، اور سوچ ان کی کیا ہوتی ہے، یبتغون عندہم العزہ، عزت ان کے پاس ملے گی، ترقی ملے گی، اور فإن العزة للہ جمیعا، ساری عزتوں کا مالک تو اللہ ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم، اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری عظمت کے ساتھ تم پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے، جب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنو تو مانو، اگر انکار کرتے ہو تم اور پھر مذاق اڑاتے ہو ان کا، تو میرے حبیب ان ظالموں کے ساتھ راہ و رسم زندگی چھوڑ دو جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ بیٹھو بھی نہیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ انکم اذا مثلہم، اس وقت ان کی مثال تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو کافروں کے ساتھ جہنم میں جمع کرے گا۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم، یہ جہنم میں جمیعا، یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ کلمہ پڑھنے والا بھی جس کے من میں وہ پلیتی ہے، جس کو منافقت کہتا ہے قرآن، اور کلمے کا انکار کرنے والا بھی، یہ جہنم میں اکٹھے رہیں گے۔ اور کلمے پر قربان ہونے والوں کے لیے تو جنت مشتاق ہے، کلمے کی عظمت کی تکریم کرنے والوں کے لیے تو جنت خواہش کر رہی ہے، اللہ کی نعمتیں خواہش کر رہی ہیں۔ الذین یتربصون بکم، بے شک وہ لوگ جو تمہاری کسی ایسے نقصان کی انتظار کرتے ہیں، یعنی تمہاری ایسی حالت کا اپنا انتظار کرتے ہیں کہ جو حالت تمہارے لیے ناگفتابے ہو، پریشان کن ہو۔ یعنی یہ منافق اپنے رویے میں کیا کرتا ہے، اس کے سامنے جب دو آتے ہیں حالات، ایک طرف مسلمانوں کا معاملہ اور دوسری طرف کافروں کا معاملہ، تو جب آپس میں مڑ بھیڑ ہوتی ہے تو یہ منافق ایک سائیڈ پر بیٹھ کر تماشا دیکھتا ہے، اور اگر مسلمان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی برتری پہنچتی ہے تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کا انتظار کرتا ہے کہ اسے تکلیف پہنچے اور میں لطف اندوز ہوں اور میں جناب والا انجوائے کروں۔ اور ایسا ہوا حنین کے مقام پر، ایسا ہوا کہ جو لوگ آئے تھے تماشا کرنے کے لیے، تماشا بھی دیکھنے کے لیے، وہ ریت کے ٹیلوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھے رہے۔ جب مسلمانوں کو ہزیمت اور تکلیف پہنچتی تو وہ بغلیں بھی بچاتے اور اشعار بھی پڑھتے اور کہتے کہ یہ حوازنیوں کے جو تیر ہیں مسلمانوں کو دو سمندر میں جا کر پھینک آئیں گے۔ اور جب کفار کو
کفار مکہ کو تکلیف ہوتی ہے، کفار کو تکلیف ہوتی جو حوازن کے کفار تھے، ثقیف کے اور طائف کے، تو اس وقت وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار ان کو تو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے تھی، اور ریت کے ٹیلوں کے پیچھے چھپ کر وہ تماشا دیکھتے رہے، اور اسلام کی پگ بھی باندھی ہوئی تھی، کلمہ بھی پڑا ہوا تھا، اور اس نیت سے چلے تھے کہ اگر حوازنی مارے گئے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مال غنیمت لے آئیں گے، اور اگر مسلمان مارے گئے تو ان کا مال لوٹ کر لائیں گے۔ یہ شان و شوکت تھی، یہ احترام تھا۔ جب کثیر مال غنیمت جمع ہوا تو سب سے پہلے منہ کھول کر کہنے لگے کہ جناب ہم بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے، ہمیں حصہ دیے جائے۔ قربان جائیں رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، آپ نے انہیں 300 اونٹ دے دیے، 120 اوقیہ چاندی دے دیا کہ اسی کے لیے تم آئے تھے، یہ لے جاؤ۔ اس کے بعد اہل سنت کی کسی قائد کتاب کے اندر جو تاریخ سیرت اسماء الرجال کا ٹائٹل رکھتی ہے معتبر، کسی صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت نہیں کہ یہ لوگ مدینہ میں آئے ہیں، لیکن آج کل وہ ہماری ممبروں کو زینت ہیں۔ بہرحال مجھے ان سے کوئی غرض نہیں، بات اتنی ہے جو قرآن پاک بیان کر رہا ہے، یبتغون عندہم العزہ، یبتغون عندہم العزہ۔ اگر تم کفار کے پاس عزت سمجھتے ہو تو وہ نہیں، فإن العزۃ للہ جمیعا، عزتیں تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا وہ لوگ جو مسلمانوں کی بدخواہی کے لیے انتظار میں رہتے ہیں تو وہ اسی میں جلتے رہیں گے، نتیجہ کیا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فتح دیتا ہے تو یہ کلمے کی اوٹ لے کر چھپ کر آ کر کہتے ہیں ہاں ہم تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی دیا جائے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کا کوئی حصہ ہو، یعنی کافروں کو کوئی اگر کامیابی ملتی ہے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تو تمہیں یہ منع کرتے تھے۔ ہاں جی، تو ان سے کہیں کہ کیا ہمیں تم پر کوئی قابو نہ تھا اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا نہیں ہے؟ تو کافروں سے بھی بینیفٹ لیتے ہیں، ادھر سے بھی مال ادھر سے بھی مال۔ تو جس کی غرض صرف سرمایہ جمع کرنا ہے، مال جمع کرنا ہے، اقدار حیا کا احترام نہیں کرنا، دین کی حرمت کے بابت نہیں سوچنا، ادھر بھی رہا ادھر بھی رہا، فائدہ لینا ہے، تو اسی رویے کو خدائے ذوالجلال کے قرآن نے منافقت کہا ہے۔ اب آگے آئیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کا دن ضرور فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، قیامت تک کسی بھی کافر کو مسلمانوں پر غلبہ ہو اور راستہ نہیں مل سکتا۔ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، میرے حبیب یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ خود دھوکے میں ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کی طرف اٹھتے ہیں تو بڑے سست روی کے ساتھ اٹھتے ہیں، نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ یراؤون الناس، وہ نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں ایماندار سمجھا جائے، ہمیں صاحب ایمان اور عظمت والا سمجھا جائے کہ ہم مومن ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بڑی تسبیح پڑھتے ہیں وغیرہ۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر دکھاوے کے لیے۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے تھوڑا بہت ذکر بھی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، یہ ڈگمگا رہے ہیں اور کسی طرف کے نہیں ہیں۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو کافر کے لیے ہدایت کا راستہ ممکن ہے لیکن کسی منافق کے لیے ایسا راستہ ممکن نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی نصوص ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم کافروں کو دوست نہ بناؤ، صاحبان ایمان کو بناؤ، اور ان منافقوں سے بچو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے کوئی واضح حجت لے کر لے آؤ؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان منافقین کا انجام بیان فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جہنم کی سب سے آخری وادی، جس سے نیچے جہنم کی کوئی وادی نہیں ہے،
جہنم کے اس ماحول میں منافقوں کو بھیجا جائے گا جہاں ان کے لیے خورد و نوش جو ہوگا وہ بالا درجے کے جہنمیوں کا خون اور پیپ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے منافقت کی سزا رکھی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ان کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہ جو رویہ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے منافقین کا بیان فرمایا۔ اس رویے کا آدمی 1 کروڑ مرتبہ حلف اٹھائے تو اس کا حلف، اس کی بات کسی بھی صورت میں قابل اعتماد نہیں ہے۔ اور یہاں میں قرآن کریم کی نص کی صورت میں یہ صورت عرض کر رہا ہوں، یہ بیان، اور اس صورت کا نام بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ منافقون رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے حبیب اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جس وقت آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں تو بھرپور پرتپاک انداز میں آپ سے اپنی عظمت ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً 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 آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب شہادتین کا تکلم جو ہے انسان کو مسلمان بناتا ہے۔ اب سنیے، یہ رویوں کی بات ہو رہی ہے، مذہب کی بات نہیں ہو رہی۔ اذا جاءک المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، میرے حبیب جب آپ کی بارگاہ میں یہ منافق آتے ہیں اور کہیں کہ ہم یقیناً یقیناً گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میرے حبیب تیری حرمتوں کی قسم یہ جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں، اللہ ان کے جھوٹ پر گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ تو شان والا رسول ہے، ان کمینوں کو کیا پتہ، یہ تو ٹھٹھا کرنے آتے ہیں، مذاق کرنے آتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، میرے حبیب یہ پلید ایسے ہیں، ایک تو جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اپنے جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے اوپر سے قسمیں بھی اٹھاتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بدترین لوگ ہیں، ان کا عمل جو ہے بدترین ہے۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ وہی لوگ ہیں بدترین جو ایمان کا واویلا کرتے ہیں، ثم کفروا، پھر وہ مکر جاتے ہیں، فطبع علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، فہم لا یفقہون، یہ کبھی بھی فہم نہیں حاصل کر سکیں گے، یہ کہیں کبھی بھی سمجھ نہیں ان کو آ سکے گی۔ وَإِذَا رَأَيْتُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جس وقت آپ ان کے جسموں کی ملاحت کو دیکھتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ یار بڑے خوبصورت اچھے لوگ ہیں، ان کی ڈیل ڈول بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، جب یہ چکنی چپنی باتیں کرتے ہیں تو آپ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ هُمُ الْعَدُوُّ، میرے حبیب یہ تو دشمن ہیں آپ کے، فَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچ جاؤ، اللہ کی ان کو مار پڑے گی۔ اور ان کی منافقت کی صورت کیا ہے، بڑی قابل غور بات ہے ناظرین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ دربار رسالت میں، رسول تمہارے لیے استغفار کرے گا اور تمہارے لیے بخشش کا سما مہیا کرے گا، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، میرے حبیب یہ خانہ کعبہ کی طرف ادھر ادھر بھاگتے ہیں، نمازوں کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن تیری بارگاہ میں آنے سے یہ نفرت کرتے ہیں اور اپنے سروں کو بل دیتے ہیں، پھیر لیتے ہیں، سر گھماتے ہیں اور کہتے ہیں ہوں نہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تیری بارگاہ میں آنے سے لوگوں کو یہ روکتے ہیں۔ تو اب یہ ٹائٹل کے طور پر قرآن کریم نے کہہ دیا جو شخص کائنات کا کسی بھی منصب پر ہو دربار رسالت میں آنے سے روکتا ہے تو وہ منافق ہے، بدترین منافق ہے، داڑھی اگرچہ اس کی 6 گز کی کیوں نہ ہو۔ داڑھی اعتماد والی چیز نہیں ہے، اعتماد رویے کا ہوتا ہے، خلق کا ہوتا ہے۔ داڑھی حسب سنت تو سبحان اللہ، لیکن داڑھی والے کے اندر کوئی احترام اپنا بھی داڑھی کا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ داڑھی رکھ کر لوگوں کا اعتماد لوٹتا رہے اور منمانیاں کرتا رہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب جو تیرے حضور آنے سے کتراتا ہے وہ دفع ہو جائے میری بارگاہ سے، 100 مرتبہ بھی نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، تلاوتیں کرے، حج کرے، جو کچھ بھی کرے وہ سب فراڈ ہے۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، آپ ان کے لیے اپنی نبوت کی رحمت سے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں گے تو میرے حبیب میں تیری بات بھی نہیں مانوں گا، اس لیے انہم کفروا باللہ ورسولہ، ان کے من پلیت ہیں،
جس من میں تو نہیں نہ اس کے لیے تیری دعا ہے نہ کسی اور کی دعا ہے۔ جس کے من صاف ہیں محبوب وہ تیرا نام لے دے، ہم اس پر رحمتوں کا بادل برسا دیں گے، صرف تیرا حوالہ دے دے۔ اور سورہ نساء کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ میرے حبیب، منافق کی شناخت یہی ہے جو تیری چاہتوں سے خود بھی رکتا ہے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ اور آج مولانا صاحبان ممبر پر بیٹھ کر بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے پاس جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے پاس آنا ہے تو محمد کریم کی گلی سے ہو کر آؤ، ان کی دہلیز پر بوسہ زن ہو کر آؤ گے تو میں تمہیں ملوں گا، ورنہ نہیں ملوں گا، ان کی اطاعت میں آؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے فاسق کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ آگے واقعات بیان فرمائے ہیں، میں انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر اس کو بیان کروں گا، لیکن سردست اتنی بات ضرور ہے، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس وقت کے منافق اور آج کے منافقوں میں ایک مابل امتیاز حوالہ ضرور ہے۔ اس وقت کے منافقین جو تھے وہ قدر سنجیدہ تھے، لیکن یہ تو غیر سنجیدگی میں اتنے آگے چلے گئے کہ نبی علیہ السلام کے ممبروں پر بیٹھ کر نبی علیہ السلام کی ذات سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ یہ کیسی توحید ہے؟ اگر صرف توحید اسی کا ٹائٹل ہوتا تو خدا ذوالجلال نے رسولوں کو کیوں بھیجا ہے؟ او بھائی، توحید تب قابل قبول ہے جب رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہم اپنی نیاز کا نذرانہ پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی ایسی صورت نہیں۔ تاہم قرآن کریم نے مجموعی طور پر منافقین کے جو رویوں کو بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا کہ ان رویوں سے لوٹ آؤ، باز رہو، بلکہ ان منافقوں کے ساتھ میل جول بھی ختم کر دو، ملنا بیٹھنا بھی ختم کر دو، اور ان سے بچ جاؤ گے تو خدا کی رحمت تمہارا انتظار کرے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تمہیں اپنی دامن میں ڈھانپ لے گی، اور دین و دنیا کی عزت تمہارا حق بن جائے گی۔ اور اگر ان کے ساتھ میل جول رہا تو گویا تم ان کے اس رویے سے ایگری نظر آؤ گے، لہذا خدا کی بارگاہ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ بیان فرمایا گیا ہے، اور ان رویوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ واضح کھول کر بیان فرمایا کہ اس کا جو مواخذہ ہے وہ درک اسفل ہے، جس سے نیچے جہنمی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے اور یہ مقدس ماہ ہے، ہم نے اس میں اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے اور خوبیوں کو حاصل کرنا ہے، لہذا میں نشاندہی کر رہا ہوں آیات قرآن کریم کی روشنی میں کہ منافقوں سے بچنا ہے، منافقوں سے بچنا ہے، جتنا بھی ہو سکے منافقت سے اور منافقوں سے بچنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں منافقت اور منافقوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں وہ رویہ عطا فرمائے جو اس کے ہاں مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔